تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. انجینئر محمد علی مرزا کو ابھی کچھ دیر پہلے اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے. چہرے پر تھکن, ارد گرد بھاری سیکیورٹی اور ہاتھ میں رہائی کے کاغذات. بالکل وہی منظر جس کا انتظار ان کے ماننے والے پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہے تھے. 2 روز قبل لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ان کی ضمانت منظور کی تھی اور آج ضمانتی مچلکے جمع ہونے کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے. یہ وہی مقدمہ ہے جس نے ایک بار پھر انجینئر مرزا کو شدید بحث, تنازع اور میڈیا کی توجہ کے مرکز میں کھڑا کر دیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کتنے عرصے بعد رہا ہوئے, ان پر الزامات کیا تھے, ان کی گرفتاری کیوں ہوئی اور یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی. آئیے پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا ایک ایسا نام جو پچھلے ایک دہائی میں پاکستان کے مذہبی مباحثوں میں ایک خاص پہچان بنا چکے ہیں. سوشل میڈیا پر ان کا انداز سادہ مگر بے دھڑک ہے, دلیل پر مبنی مگر تیکھا. یہی وجہ ہے کہ جہاں انہیں لاکھوں چاہنے والے ملے وہیں ان کے مخالفین بھی لاتعداد ہیں. مرزا صاحب اپنی ویڈیوز میں مختلف مسالک کے اختلافات کو علمی انداز میں پرکھتے ہیں, روایتوں پر سوال اٹھاتے ہیں اور بعض مذہبی شخصیات کی آراء پر تنقید کرتے ہیں. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. لیکن یہی بات ان کی سب سے بڑی قوت بھی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ بھی. جہلم میں ایک شہری کی درخواست پر ان کے خلاف 295C اور پیکا کے تحت توہین مذہب کا مقدمہ درج کیا گیا. یہ وہ دفعات ہیں جن کے نام سے ہی صورتحال سنگین ہو جاتی ہے. پولیس کے مطابق مذہبی جماعتوں کی جانب سے ان کے خلاف شکایات پہلے سے موجود تھیں, جس کے نتیجے میں انہیں پہلے 3MPO کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا. یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ 3MPO کو ہوتا کیا ہے. ناظرین, یہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو پبلک آرڈر یعنی امن و امان کے خطرے سے بچانے کے لیے کسی جرم کے ثابت ہونے سے پہلے ہی حراست میں رکھا جا سکتا ہے. اور یاد رہے کہ جس وقت مرزا انجینئر صاحب کو حراست میں لیا گیا تب ربیع الاول کا مہینہ تھا. یعنی اگر انتظامیہ کو لگے کسی شخص کی موجودگی حالات کو خراب کر سکتی ہے تو اسے 1 ماہ یا اس سے زیادہ مدت کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے, خواہ اس پر جرم ابھی ثابت نہ ہوا ہو. مرزا صاحب کے معاملے میں پولیس کا موقف یہی تھا. پولیس نے ان کی اکیڈمی سیل کر دی, گھر کے باہر نفری تعینات کر دی اور انہیں 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا. انجینئر محمد علی مرزا کسی قانونی تنازع یا مذہبی اختلاف کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. ان کی زندگی مختلف تنازعات سے بھری رہی ہے. کبھی ان پر مسلکی تعصب کا الزام لگا, کبھی فرقہ واریت کا, کبھی انہیں گستاخ کہا گیا تو کبھی فرقہ ختم کرنے والا ریفارمر. ان کے چاہنے والے انہیں دلیل کا بادشاہ کہتے ہیں, جبکہ مخالفین انہیں مذہبی انتشار کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں. انجینئر مرزا کئی بار حملوں کا بھی نشانہ بن چکے ہیں. 2019 میں ان پر خنجر سے حملہ ہوا, جبکہ 2020 میں بھی ایک اور حملے کی کوشش ان پر ہوئی اور ہر بار انہوں نے یہی کہا کہ وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کی سوشل میڈیا پر موجودگی بہت مضبوط ہے. لاکھوں فالوورز کے ساتھ وہ مذہبی موضوعات کو سائنس, تاریخ اور حدیث کی تشریح کے ساتھ جوڑ کر پیش کرتے ہیں. اس انوکھے انداز نے انہیں ایک غیر روایتی مذہبی اسکالر کی حیثیت دی, جس سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور اثر بھی. لیکن اس تمام ہنگامے کا تازہ ترین باب جہلم میں درج توہین مذہب کا مقدمہ تھا, جس کے بعد انہیں پہلے MPO کے تحت نظر بند کیا گیا, پھر کیس کے سلسلے میں عدالتوں کے چکر لگتے رہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک کیس زیر سماعت رہا, جہاں اسلامی نظریاتی کونسل کی دی گئی رپورٹ کو معطل کرنے پر حکم امتناع جاری رہا. عدالت نے بارہا کہا کہ یہ بہت حساس معاملہ ہے اور ریاست کا موقف جاننا لازمی ہے. آخرکار لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ان کے وکیل طاہر ایوبی کے دلائل سننے کے بعد 5 لاکھ روپے 2 ضمانتی مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کر لی. یوں ہفتوں کی کشمکش, گرفتاریاں, نظر بندیاں, عدالتی کارروائیاں اور میڈیا کی گہری نظریں, ان سب کے بعد آج انجینئر محمد علی مرزا ایک
बार फिर आजाद हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि मिर्जा साहब को रहा अभी नहीं करना चाहिए था, ये शरपसंद इंसान है, ये मुआशरे में दीन की बजाय इंतशार फैला रहा है। जबकि बाज ने कहा कि मिर्जा साहब हक और सच की पहचान है, वो इस दौर में जिहाद कर रहे हैं। नाजरीन, क्या इनकी रहाई के बाद तनाजा खत्म हो जाएगा या ये कहानी आने वाले दिनों में एक नया मोड़ लेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद बहुत जल्द सामने आ जाएगा। फिलहाल मिर्जा साहब वापिस अपनी जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन बहस, इख्तलाफ और हमायत सब एक बार फिर पूरी शिद्दत से शुरू होने वाली हैं। क्या मोहम्मद अली मिर्जा को ठीक गिरफ्तार किया गया या नाज़रीन इनके साथ ज्यादती की गई? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा लाजमी दे, और हाँ, हमारे YouTube चैनल MBS तज्जिया को लाइक करना मत भूलिएगा।